الحمدللہ رب العالمین والصلاة والتسلیمات علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام تھا، توجہ طالب، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور آگے شعر کہتا ہے کہ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کا دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کا دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ حضرات محترم، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت و استقامت۔ تو آئیے موضوع سخن پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گلِ باغ رسالت، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، صاحب لوح و قلم، جمیل الشیم، مصباح الظلم، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ مارکہ کربلا میں راکب دوش رسول، نور دیدہ بطول، لخت دل علی المرتضی، راحت جان حسن مجتبی، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مذہب اسلام کی تحفظ و بقا اور اس کے فروغ و استحکام کے لیے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا، اور باطل قوتوں کو ایسی شکست و ہزیمت سے دوچار کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نیست و نابود ہو کر رہ گئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ و جاوید تصویر بن گئے۔ اور یہ ایسا کارنامہ ہے
جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ آج امت کے ہر بچے کی زبان پر امام حسین کا نام پاک وظیفہ بنا ہوا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو واقعہ کربلا سنا کر لوریاں دیتی ہے، استاد اپنے شاگردوں کو سانحہ کربلا سنا کر درس دیتا ہے، شعراء اور ادبا اور اہل علم و قلم منقبتیں اور نظمیں اور کتابیں لکھ کر امام حسین کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا، آج پوری کائنات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و قیادت اور شجاعت و جرأت اور عزیمت و استقامت کو تسلیم کرتی ہے۔ آج پوری دنیا امام حسین کے نام سے خراج تحسین پیش کرنے کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتی ہے۔ یہ تو اسلام کا پہلا رخ ہے، یہ تو حقیقت کا پہلا رخ ہے جو قابل صدرشق اور لائق ستائش ہے۔ لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کے نام کا قصیدہ پڑھتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کا نام لیوا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کے نام کا منقبت پڑھتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید جس قدر اپنے اعمال و افعال اور باطل عزائم و مقاصد کے سبب کیفر کردار کو پہنچا کہ آج پوری دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج پوری کائنات میں اس کے نام کا کوئی منقبت پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا یزید پر اور یزید کے سیاہ کرتوتوں پر لعنت بھیجتی ہے اور قیامت تک لعنت بھیجتی رہے گی۔ مسلمانوں یاد رہے، جنگ کربلا سے پہلے بھی تاریخ اسلام میں بہت سی جنگیں ہوئی، بے شمار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، بے شمار مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن تاریخ اسلام میں ان کا نام کہیں کہیں ملتا ہے۔ تاریخ اسلام میں، تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام، ان کا ذکر خال خال ملتا ہے، لیکن جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کیا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو قربان کیا، خاص کر شہادت امام حسین آج زبان زد خاص و عام ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے یزید جیسے فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا، اپنا دست اقدس اس کے ہاتھ پر نہ دیا، اور آپ نے مکمل طور پر عزیمت و استقامت کا مظاہرہ کیا اور میدان کربلا میں شہادت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام شہداء اسلام میں آپ کی شہادت کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، اور اس طرح آپ کی شہادت مذہب اسلام کی تحفظ و بقا اور اس کے فروغ و استحکام کا ایک اہم سبب بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات آواز بنائیے۔ زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں عظیمت کے عمل کو اختیار فرمایا اور رخصت کے عمل کو ترک کر کے باطل کے ناپاک ہاتھ میں اپنا دست اقدس نہ دیا، جبکہ شجر اسلام کے کلمہ گو افراد ہی اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ناروا کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے تشویشناک اور پرآشوب ماحول میں، ایسی تشویشناک اور پرآشوب حالات میں امام حسین نے اپنا خون مقدس، اپنا خون اقدس دے کر، اپنا خون بہا کر شجر اسلام کی آبیاری اور آبپاشی فرما کر تاریخ اسلام کا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو تاریخ کا درخشندہ اور زرین باب بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، مائک آپ کی بہت زیادہ آواز کھینچ رہی ہے، آواز دیو، آواز دیو۔ حضرات اب آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے معترضین کے اعتراض کا طائرانہ جائزہ لیتے ہیں اور اس کا مدلل و مبرہن جواب دینے کی صحیح و کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کم پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے دامن تصویر میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور امام حسین کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کیوں نہیں قبول کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی جبکہ دیگر صحابہ نے کی تھی؟ اگر امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو آج ان کی اور ان کے خاندان والوں کی جان بچ جاتی، اور ایسا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسے سوالات سن کر سننے والا صرف حیرت و استعجاب کا مجسمہ نہیں بن جاتا، بلکہ یہ سوالات و اعتراضات ان کے ذہن و دماغ میں گردش کرتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، مجھے ان کی کم علمی اور ان کی فہم و بصیرت پر بے انتہا افسوس، صد افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسی بہکی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں اس کا مدلل جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم چلتا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج سے کے سامنے ہوئے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا یزیدی فوج سے ہوا، جب حق و باطل برسر پیکار ہوئے، تو امام حسین نے پہلے مصالحت کی دعوت دی، پہلے صلح کی درخواست کی۔ امام حسین نے کہا یا تو مجھے یزید سے ملنے دیا جائے یا مجھے واپس کر دیا جائے۔ یزیدیوں نے کہا یا تو یزید کی بیعت قبول کرے گا یا جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جائے گا۔ امام حسین نے ایسے ناسازگار حالات میں اپنے کمر کو کسا اور راہ عزیمت پر چل پڑے۔ اس کے بعد وہ دل کو دہلا دینے والا وہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا، جس کو پڑھنے، لکھنے اور سننے کی کسی میں ہمت و سکت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، میں نے کہا کہ میری تقریر کا عنوان ہے عزیمت و استقامت۔ اب ہم فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب اصول الشاشی کی روشنی میں، ابھی اہل علم بیٹھے ہیں اس لیے میں کتاب کا ذکر کر دیا، میں اصول الشاشی کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کے معنی اور مطالب بھی بیان کروں گا۔ عزیمت کا لغوی معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ، اور اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم پر طبعاً لازم ہے۔ عزیمت اصطلاح شرع میں اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم پر طبعاً لازم ہو، اور رخصت کے معنی ہوتے ہیں نرمی اور آسانی۔ اصطلاح شرع میں کسی کام میں اپنے لیے نرمی پیدا کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے عزیمت کے متعلق بھی حدیث پیش کروں گا اور رخصت کے متعلق بھی حدیث پیش کروں گا۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل جہادی کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے